آج ہم کریں گے آیت نمبر 285. الحمدللہ ثم الحمدللہ. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 285 جو ہے یہ ہم آج یاد کریں گے. سب سے پہلے مجھے عائشہ آپ بتائیں یہاں سے لے کے یہاں تک والمومنون تک تجوید کے قواعد بتائیں. باقی سارے اپنا مائک آف کر دیں. الف کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو 2 سیکنڈ کے لیے کھینچیں گے. جی میم اور نون کے اوپر سنگل حرکات ہیں، ان کو بغیر کھینچے پڑیں گے. اور آگے را کے اوپر شد ہے اور نون اور را کو ملا کر ادغام کریں گے اور را کو تھوڑا سختی سے ادا کریں گے. اس کے اوپر زبر بھی ہے، تھوڑا سختی سے ادا کر کے را کو پڑھیں گے. اور سین کے اوپر پیش ہے، اس کو نارمل پڑھیں گے. اور واو ساکن ہے تو یہ واو مدہ، اس کو 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے. اور لام کے اوپر سنگل حرکت ہے. عائشہ سین کو آپ نے بولا نارمل پڑھیں گے، سین کو نارمل کیوں پڑھیں گے؟ سین کے اوپر سنگل حرکت ہے، آگے واو ساکن ہے اور یہ واو مدہ ہے، اس کو 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے. بالکل، تو یہ سین جو ہے پھر ہم اس کو کھینچیں گے نا. جی جی کھینچیں گے. وہ سین کے اوپر سنگل حرکت ہے، پہلے یہ میں نے بس سین پہلے کے آپ توجہ سے دیکھیں گی پھر آپ بتائیں گی، ٹھیک ہے؟ سین کے اوپر سنگل حرکت ہے، آگے واو ساکن ہے تو یہ واو جی مدہ ہے، اس کو 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے. بالکل. اور ان کے اوپر سنگل حرکت ہے. آگے با کے زیر ہے سنگل حرکت، ماں کے اوپر چھوٹی مد بھی ہے اور آگے الف مدہ چھوٹی بھی ہے. مد ہے، چھوٹی مد ہے تو چھوٹی مد کو کیا کریں گے؟ چھوٹی مد کو بھی 3 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے. کیوں؟ چھوٹی مد کو 3 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھتے ہیں اور بڑی مد کو کیونکہ یہ 3 الف کے قائم مقام ہوتی ہے. بالکل بالکل ماشاءاللہ، کیونکہ یہ 3 الف کے قائم مقام ہوتی ہے چھوٹی مد، اس لیے اس کو 3 سیکنڈز کے لیے کھینچ کے پڑھتے ہیں. جی آگے بتائیں. آگے الف کے اوپر پیش ہے اور جی نون ساکن ہے تو اس کو نون کے ساتھ ملا کر آگے نون ساکن ہے، اس کے آگے زا حرف ہے حروف اخفا میں سے، تو یہاں ہم اخفا کریں گے. بالکل، یہ نون ساکن ہے مطلب نون اور اس کے اوپر جزم ہے. جب بھی نون ساکن آتا ہے وہاں کوئی نہ کوئی قاعدہ آتا ہے، جی ٹھیک ہے؟ اور اس قاعدے کا ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ نون ساکن کے مابعد حرف کو اگر ہم دیکھیں تو پھر ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کون سا قاعدہ ہے. جی اگر آگے نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ رہا ہے تو یہاں ہم اخفا کریں گے. اگر نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ رہا ہے تو یہاں ہم کیا کریں گے؟ نون ظاہر کریں گے. ظاہر کریں گے. بالکل، آگے بتائیں. اور آگے لام کے اوپر سنگل حرکت ہے، الف کے نیچے زیر ہے، لام کے اوپر زبر ہے اور آگے یا ساکن ہے تو یہ حروف لین میں سے ہے. بالکل، یہ جو یا ہے یا ساکن ہے، مطلب یا کے اوپر جزم ہو تو یا ساکن، اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو وہ یا لین کہلاتا ہے. یعنی یا لین جو ہے، لین کا مطلب ہوتا ہے نرمی. نرمی، مطلب نرمی سے ادا کیا جاتا ہے. اگر یہی یا ساکن ہوتا اور اس سے پہلے زیر ہوتا تو یہ کون سی یا ہوتی؟ یہ یا مدہ ہوتی. یا مدہ، اور اس کو 2 سیکنڈز کے لیے کھینچ کے پڑھتے. یا لین اور یا مدہ میں فرق یہی ہے کہ دونوں ہوتی ساکن ہے. یا جی لین اور یا مدہ ساکن ہوتی ہے، فرق یہ ہے کہ یا مدہ سے پہلے کیا ہوگا؟ یا مدہ سے پہلے زیر ہوگی، یا سے زیر پہلے ہوگی. اور یا لین سے پہلے کیا ہوگا؟ زبر ہوگی. زبر ہوگی. جی آگے پڑھیں. یا لین ہے اور آگے ہا کے نیچے زیر ہے سنگل حرکت، میم کے نیچے زیر ہے، آگے نون ساکن اور را کے اوپر شد ہے، اس کو میم کو را کے ساتھ ملائیں گے. اور بالکل آگے با کے اوپر بھی شد ہے اور میم را اور با کو ملا کر پڑھیں گے. بالکل. یہ اور جس حرف پہ شد ہوتی ہے، شد مطلب یہ ڈبلیو والا سائن، اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ مشدد. حرف مشدد. بالکل. اور حرف مشدد کی ادائیگی کیسے کرتے ہیں؟ ہمیشہ سختی سے ادا کرتے ہیں. سختی کے ساتھ. جی آگے بتائیں.
اور ہا کے نیچے کھڑا زیر ہے، اس کو 2 سیکنڈ کے بالکل لیں گے۔ بالکل وا کے اوپر زبر ہے، آگے لام ساکن، اس کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ میم پیش، آگے حمزہ کے اوپر جزم ہے، اس کو میم کو حمزہ کے ساتھ ملائیں گے، اور میم کے نیچے زیر، نون کے حمزہ اوپر کے ساتھ ملائیں گے تو اس کو کیسے ادا کریں گے؟ حمزہ کو تھوڑا ظاہر کر کے کیسے ظاہر کریں گے؟ والمؤمنون ایسے۔ بالکل، مو نہیں بولیں گے، منہ پیش ہے نا، میم پیش منہ، والمو مطلب تھوڑا سا جھٹکا دے دیں گے۔ جی، میم کے آگے نیچے نون پیش، آگے واو ساکن ہے، یہ حروف مدہ میں سے واو مدہ ہے، سوری، اور جی آگے ان کے اوپر زبر ہے، لیکن آگے حروف سوری رموز اوقاف میں سے خا ہے، تو اگر یہاں بالکل رکنا، ہم نون کے اوپر جو زبر ہے اس کو نہیں پڑھیں گے، والمؤمنون ایسے ادا کریں گے۔ بالکل۔ اب عائشہ اس کو پڑھیں آپ، آیت نمبر 285 کو یہاں سے لے کے مومنون تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمن الرسول۔ ارشاد آمنا آپ پڑھ رہی ہیں، مطلب آپ نون کے اوپر شد داخل کر رہی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان، آمن الرسول، نہیں، کیسے میم کو جلدی سے پڑھیں، اور نون اور را کو آپ جو ہے ادغام کریں۔ ادغام کریں، آمن الرسول بالکل، ما آمنر مطلب ظاہر کریں گے، آمنر رسول۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، یا کو کھینچیں گی نہیں، یا الی- لین ہے، نرمی سے ادا کریں گی۔ الیہ اتنا ٹیچر، جی جی، صرف ظاہر کریں گی۔ الیہ من ربہ والمؤمنون، مؤمنون والمؤمنون، مو پیش ہے، میم پیش مو، مؤمنون، والمؤمنون، مؤمنون، سب آپ پڑھیں۔ جی بالکل، ابھی باقی سنیں گے، سوری باقی پڑھیں گے، آپ توجہ سے سنیں گے، ٹھیک ہے؟ جی بسم سب آپ اللہ پڑھیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل صبا الیہ جی یہ واو مدہ ہے، ٹھیک ہے، جلدی نہ کریں، توجہ جی سے دیکھ کے پڑھیں، صرف ہم نے یہاں تک پڑھنا ہے۔ مومن اچھا جی اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما صبا جی واو مدہ ہے، ٹیچر کدھر پڑھنے کون سا یہ کل واو مدہ ہے، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اوکے آمن الرسول بما انزل الیہ من انزلہ میں نون کہاں، یہاں کیا کرنا ہے ادھر؟ انزل جی شروع سے پڑھیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من یہاں ربہ رکی کیوں ہے آپ صبا، وقف کیوں کیا؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون والمؤمنون، ٹھیک ہے، میم پیش منہ ہے، اگر آپ مؤمنون پڑھیں گے تو مطلب آپ زبر پڑھ رہے ہیں۔ والمؤمنون بالکل، نائلہ آپ پڑھیں۔ نائلہ ہیں ہمارے ساتھ؟ جی ٹیچر میوٹ لگا ہوا تھا، جی جی سوری۔ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آمن الرسول بما نائلہ جی حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ اچھا آمن
آمن الرسول بما آمن الرسول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون والمؤمنون. والمؤمنون. بالکل. اقرا آپ پڑھیں. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون والمؤمنون. اقرا. والمؤمنون مؤمنون پڑھیں گی تو مطلب ایسے آ رہا ہے, زبر ہے. والمؤمنون مو میم پیش مو مؤمنون. والمؤمنون بالکل. یہ پڑھیں, یہ میم پیش, اس کو کیسے پڑھا جائے گا؟ میم پیش مو میم پیش مو بالکل. اب یہ میم کے اوپر کیا ہے؟ میم کے اوپر پیش ہے یہ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ میم زبر ما ماں. ماں اور منہ میں کوئی آپ کو ڈفرنس نظر آ رہا ہے؟ جی ٹھیک ہے, تو یہاں اسی ڈفرنس کا آپ لوگ خیال رکھیں گے. کیسے ادا کریں گے؟ والمؤمنون بالکل. مومی آپ پڑھیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن مومی الرحیم. سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں گی تجوید کے قواعد. مجھے اوکے الف کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو 2 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے. بالکل. میم کے اوپر سنگل حرکات ہے, زبر ہے. نون کے جی اوپر بھی زبر ہے, یہ سنگل حرکات ہے, ان کو کھینچیں گے نہیں. بالکل. اور را کے اوپر شد ہے اور زبر ہے تو نون اور اس میں اخوا کریں گے. ادغام ایک ملانے کو. سوری ہاں جی اقدام, یہ words مجھے بڑا مشکل یہ ہے. دیکھیں, یہ لکھا ہے ادغام. ایک جی ایک ادغام ادغام. جی ادغام جی جی ادغام بالکل کریں گے. بالکل. اس کو نون کو مطلب اندر آمر آمر رسول, اس کو ہاں ادغام کریں گے. اور سین کے اوپر پیش ہے اور واو کے اوپر جزم ہے, جی تو اس کو بھی 2 سیکنڈ کے لیے اس کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے کیوں پڑھیں گے 2 سیکنڈز کے لیے کھینچ کے؟ کیونکہ واو مدہ ہے بالکل اور ماشاء اس سے اللہ. پہلے پیش ہے. بالکل. آگے. رسول اور لام کے اوپر پیش ہے اور وہ بالکل سنگل حرکات ہے, سے نارمل پڑھیں گے. بالکل. بے کے نیچے زیر ہے اور یہ سنگل حرکات ہے, اس بے کو کو کیا بولیں گے؟ بے کو کیا تھا وہ, بے کو با. با. جی سوری, ہاں میں بے کیوں کرتی جی جاتی جی, ہوں, بے با جو ہے وہ اردو ایکسنٹ میں آ اردو جاتا ہے نا. پر آ با. جاتا ہے. جی. با کے نیچے زیر ہے تو یہ سنگل حرکات میں آتی ہے, اس کو سنگل. جی ماں کے اوپر زبر ہے تو یہ بھی سنگل حرکات ہے. الف کے اوپر چھوٹی جزم ہے تو اس کو 3 سیکنڈز کے لیے چھوٹی کیا ہے؟ جزم, او سوری مدہ. بالکل چھوٹی مد ہے. چھوٹی مد ہے تو اس کو 3 سیکنڈ کے لیے کھینچ کے پڑھیں گے. جی کیوں 3 سیکنڈز کے لیے کھینچیں گے؟ کیونکہ یہ 3 الف کے مقام بالکل ہے. جی. بالکل. جی آگے بتائیں. اور الف ہے اس کے اوپر پیش ہے جی اور نون کے اوپر مد ہے تو اس توجہ کریں, نون کے اوپر کیا ہے؟ نون کے اوپر جزم ہے. بالکل. تو جب نون کے اوپر جزم ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگلے لفظ کو دیکھنا جی جی, ہوتا ہے کہ وہ نون کے کس اوپر جزم ہے تو نون کیا کہلائے گا؟ نون. نون ساکن. بالکل نون ساکن. اور نون اگلا ساکن ہو تو پھر وہاں ضرور کوئی نہ کوئی کوئی نہ قاعدہ کوئی, ہوتا ہے. جی وہاں پہ کوئی نہ کوئی ضرور قاعدہ ہوتا ہے, تو پھر وہ اگلا جو اس کا لفظ ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے بالکل. کہ یہاں ہم یہ اخفا کیا کریں گے. ٹھیک ہے اخفا کا ہے. جی. اخفا کہتے ہیں کسے؟ اس میں نون کو چھپانا ہوتا ہے.
جی ناک کہاں؟ ناک بالکل بالکل. جی آگے اور بتائیں. لام کے اوپر سنگل وہ ہے زبر، تو یہ جی بھی سنگل حرکات میں آ جائے گا. ان سے لا. الف کے نیچے زیر ہے اور لام کے اوپر زبر ہے، یہ بھی سنگل حرکات میں آ جاتے ہیں. جی. اور پھر یا کے الف جو اوپر ہے مومی آپ ہمیشہ یاد رکھیں گی، الف وہ ہوتا ہے جو خالی ہوتا ہے. الف جو ٹھیک ہوتا ہے، ہے وہ خالی ہوتا ہے. جی اگر اس کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، الٹا زبر ہو، الٹی زیر ہو، الٹا پیش ہو، تو وہ پھر حمزہ کہلاتا ہے، وہ الف نہیں رہتا. وہ الف نہیں خالی رہتا. ہوگا تو الف ہوگا، اگر کوئی حرکت ہوگی تو اسے ہمیشہ ہم حمزہ کہیں گے. اچھا یہ پھر الف حمزہ کہلائے گا کیونکہ اس کے جی نیچے یہ زیر ہے. حمزہ ہے، یہ بالکل آپ حمزہ ہے. بولیں گی حمزہ کے نیچے زیر ہے. حمزہ کے نیچے زیر ہے، جی لام کے اوپر زبر ہے اور یا کے اوپر جزم ہے، تو یہ یا مدہ. یا مدہ کی ہم نے کیا پہچان پڑی تھی؟ یا ساکن اور اس یا سے پہلے، زبر ہو تو اس کو جی یا ساکن اور اس سے پہلے اس سے پہلے زبر ہو تو لین. بالکل لین. یا مدہ جو ہے وہ یا ساکن اور اس سے پہلے زیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو جی یہاں جی یا ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے تو یہ یا لین ہے. لین ہے. لین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لین کا ہوتا ہے کہ اس کو نرمی سے ادا کرنا ہوتا ہے، بالکل. جی آگے بتائیں. یا کو نرمی سے ادا کرنا ہوتا ہے. اور پھر ہے اور ہا کے نیچے زیر ہے. بالکل. یہ اس کو ہم ہے نہیں سنگل بولیں گے، اس کو ہم ہا بولیں گے. ٹھیک ہاں ہے. بولیں گے، ہاں کے جی نیچے زیر علیہ ہی، تو یہ جی سنگل آگے. حرکات میں آئے گا. میم کے بالکل. نیچے زیر ہے جی اور نون کے اوپر وہ ہے جزم. بالکل. یہ دونوں کو ہم ملا کے پڑھیں گے کیونکہ بالکل میم اور را کو ملائیں گے. ملانے کو کیا کہتے ہیں؟ اقدام. اقدام ادغام. ادغام، ٹھیک ہے. یہ ورڈ میرے جی منہ پہ آتا ہی نہیں. یہ میں نے اسکرین پہ لکھا ہے جی میں ادغام. نے بھی لکھ لیا اپنے پاس، لیکن وہ پتہ نہیں میں ٹھیک ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ پریکٹس سے آ جائے گا. جی آگے بتائیں. را کے اوپر شد ہے اور زبر ہے، جی تو اس کو ہم سختی سے پڑھیں گے را کو کیونکہ اس کے اوپر بالکل. شد. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں، جس پہ شد ہو اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ اس جس کے اوپر شد ہو جی کو اس کو مجھے حرف مشدد کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مشدد، شد جی سے مشدد ہے. مشدد اور یا اس کو شد کیسے ادا کرتے ہیں؟ نرمی سے یا سختی سے؟ سختی سے ادا کرتے ہیں. بالکل. جی آگے بتائیں. بے کے اوپر بھی شد ہے، با کے تو اوپر. ہاں با کے اوپر یہ مجھے ورڈ جی سیکھنا ہے. جی جی با کے اوپر بھی شد ہے اور نیچے اس کے زیر ہے، تو یہ بھی شدت سے اس کو بھی بالکل، ادا کریں گے. سختی سے. بالکل. جی اور آگے. ہا کے نیچے کھڑی زبر ہے تو زیر ہے، کھڑی. جی جی کھڑی زیر ہے تو اس کو 2 سیکنڈ کے لیے کھینچیں گے. بالکل. اور پھر وا کے اوپر زبر ہے اور یہ بھی سنگل حرکات میں آتا ہے. اور اچھا اب مجھے یہ بتائیں، یہ جو واو ہے یہ کیا ہے؟ واو، یہ والا واو ساکن. جی اس بالکل سے واو پہلے ساکن ہے جی، اور اس سے پہلے پیش ہے، تو یہ واو کیا کہلائے گا؟ یہ واو متا. واو بالکل. اور واو مدہ کو ہمیشہ کیسے ادا کرتے ہیں؟ واو متا کو کھینچنا، والمؤمنو بالکل. یا کتنے سیکنڈز کے لیے؟ 2 سیکنڈ کے لیے، 1 منٹ کے لیے بالکل. 2 اب سیکنڈ. آپ آیت نمبر 285 یہاں سے لے کے یہاں تک پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن اچھا الرحیم. جب آپ پڑھتی ہیں نا تعوذ پڑھتی ہیں، اعوذ جی باللہ جی من الشیطان اعوذ الرجیم، تو آپ پڑھیں گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے، جی اعوذ ایسے پڑھ. باللہ من الشیطان الرجیم، تو نہیں بولیں گی، شیطان الرجیم. من الشیطان الرجیم، من من الشیطان الشیطان. من الشیطان الرجیم، من من الشیطان من الشیطان. من الشیطان من بالکل. الشیطان جی الرجیم، من الشیطان الرجیم. اعوذ شیطان ہی باللہ بولیں گی، تو بولیں گی. تو اعوذ جی باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم.
الرجیم بالکل اس کی آپ پریکٹس کریں گے، ٹھیک ہے؟ جی جی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول اب دیکھیں یہاں جو آپ نے پڑھا نا نر، یہاں سختی آنی چاہیے کیونکہ آپ ادغام بھی کر رہی ہیں اور یہاں جو ہے حرف مشدد بھی ہے۔ آمن الرسول، آمن الرسول اب یہاں دیکھیں واؤ کو آپ کھینچے 2 سیکنڈز کے لیے، واؤ مدہ ہے۔ جی آمن الرسول بما انزل اب دیکھیں یہاں آپ نے نون کا خیال نہیں کیا، انزل انزیلا مطلب اس کو تھوڑا سا کھینچیں گی تو اخفا ہوگا۔ جی انزل ٹھیک ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون ربی ہی، دیکھیں یہاں آ گیا ربہ والمؤمنون من بالکل، ربہ والمؤمنون والمؤمنون یہاں 2 سیکنڈز کے لیے، بالکل۔ تو ابھی یہ آپ کا لیسن ہے، کوشش کیجئے گا تھوڑا سا یہ جو لیسن ہے اس کو حرکات کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، قرات کے ساتھ اور رموز اوقاف کے ساتھ اچھے سے یاد کیجئے گا تاکہ دوبارہ سے جب ہم لوگ اسے کمپلیٹ کر لیں تو بار بار ہمیں پریکٹس کی ضرورت نہ پڑے، ٹھیک ہے؟ اور سورۃ الملک کی پہلی جو 10 آیات ہے نا وہ آپ اچھے سے یاد کریں گی نمبرنگ کے ساتھ، جی ٹھیک ہے؟ نمبرنگ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ اور جو ہے حرکات کا، رموز اوقاف کا خیال رکھتے ہوئے، جی انشاءاللہ اور امید کرتی ہوں کہ کل سب جو ہے سورۃ الملک کی جو 10 آیات ہیں وہ اچھے سے سنائیں گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ابھی مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم